کانسیپٹ کیا ہے؟ وقف جو ہے، وقف کا کانسیپٹ جو جائیداد ہوتا ہے، وقف کہتے ہیں اللہ کے نام پر دان کر دینا، دے دینا. اور یہ بہت زمانے پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ سے لگ بھگ 7 یا 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایک گاؤں جس کا نام ہے قوبا. آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، جب وہاں پہنچے تو آپ لگ بھگ وہاں 1 ہفتہ قیام کیے، رکے اور وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی. تو جو زمین جو خریدا جو گیا تھا، اس زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرید کر مسجد کے لیے وقف کی. اور قوبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب مدینہ پہنچے تو سارے مدینہ کے جو مسلمان تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں مہمان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اٹھنی رکی اس جگہ ایک طرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور ایک طرف خالی زمینیں تھی جو 2 یتیم بچوں کا زمین تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں سے بات کیے اور اس زمین کو خریدنا چاہے تو ان دونوں بچوں نے منع کر دیا کہ ہم اس کو جو ہے بیچیں گے نہیں، ہم اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیے تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو زمین کی قیمت دی اور حضرت ابو بکر صدیق نے پھر وہی زمین کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا. تو یہ وقف کا سلسلہ جو ہے بہت پرانا ہے. ہمارے اسلام کے اندر بھی وقف کا ماحول ہے، معاملہ ہے. غیر مسلموں کے اندر بھی بہت سارے ملکوں کے اندر اور مذاہب کے اندر بھی وقف کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ زمینوں کو، جائیداد کو سماجی یا پھر دھارمک استھل کے لیے وقف کرتے ہیں. بہت سارے اسلامک حکمران یا مسلمان بادشاہ اس ملک کے اندر گزرے جنہوں نے بہت ساری زمینوں کو غیر مسلموں کو وقف کیا سماجی کام کے لیے، سماجی کاریہ کے لیے، تاکہ اس پہ ہاسپٹل کھلے، تاکہ اس پہ مسافر خانہ کھلے، تاکہ یتیم خانہ کھلے. یا بہت سارے جو راجا تھے جو مسلمانوں کو بھی اس وقت زمین وقف کیے. وقف اللہ کے نام پر دان کرنا ہوتا ہے. اور وقف جو کیا جاتا ہے وہ 2 چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، یا تو سماجی کاریہ کے لیے جیسے کوئی ہاسپٹل ہو یا یتیم خانے کے لیے زمین دے دیا گیا، اسکول کالج کے لیے یا مسافر خانہ کے لیے، یا کوئی ایسا کوئی مارکیٹ ہے جس مارکیٹ کو دے دیا اللہ کے نام پر وقف ہے. اب اس کی جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی غریب، یتیم، مسکین، بیواؤں کے اوپر وہ خرچ ہوگا. اسی طرح کھیتی باڑی کا جو زمین اسے بھی وقف کر دیتے لوگ. اس سے جو آمدنی ہوتی ان رقموں کو، ان پیسوں کو غریب، یتیم، مسکینوں، بیواؤں، طلاق شدہ لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. اور ایک زمین جائیداد وہ ہوتا ہے دھارمک استھل کے طور پر وقف کیا جاتا ہے، جیسے قبرستان لوگ اس میں اپنے میت کو دفناتے ہیں. ایک مسجد ہے جس میں لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، عیدگاہ ہے، مدرسہ ہے، مکتب ہے. ہندوستان میں وقف کے قانون پر الگ الگ ٹائم پر، الگ الگ وقت میں الگ الگ قانون بنانے کی کوشش کی گئی وقف بورڈ کو موڈیفائی کرنے کے لیے. 1913 میں بنا ہوا، پھر
1924 میں بھی ہوا، 1954 میں بھی ہوا، 1995 میں بھی ہوا۔ ابھی ہندوستان کے اندر وقف کی جو زمین ہے، یہ وقف کی زمین تقریباً 9.4 لاکھ ایکڑ کے قریب ہے۔ یہ وہ زمینیں ہیں جو رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کی نگاہ میں، اور بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جن کے کاغذات نہیں ہیں، بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہے، جن کا رجسٹری ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ زمینیں ہیں 9.4 لاکھ قریب کے ایکڑ کا جو زمین رجسٹرڈ ہے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین ڈیفینس فورس کے پاس ہے، سینا کے پاس، بھارتیہ سینا۔ اس کے بعد آتا ہے ریلوے کے پاس دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ آتا ہے وقف بورڈ کے پاس۔ اتنی ساری زمینیں، اور یہ زمینیں لوگ اللہ کے نام پر وقف کیے ہوئے ہیں، دان کیے، دان، اتنی بھاری تعداد ہے۔ جس میں کچھ زمینیں تو ایسی ہیں جس میں مساجد ہے، یہ جو مسجد ہے یہ مسجد وقف کی زمین ہے، قبرستان ہے یہ وقف کی زمین ہے، عیدگاہ ہے وقف کی زمین ہے، یتیم خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہ وقف کی زمین ہے۔ اب اس زمین کو جس نے وقف کر دیا اس کو واقف کہتے ہیں۔ اب اس پہ واقف کا کوئی رول نہیں ہے، وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا زمین ہے، وہ نہیں کہے گا کہ اس کا مالک ہم ہیں، اس پہ حکومت میری چلے گی، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ واقف جو وقف کرتا ہے جو زمین کو، وقف کا کنسیپٹ میں نے جو بتایا کہ دو ہے، یا تو وہ دھارمک ہو یا سماجک ہو۔ اگر اس کو سماجک کاری کے لیے اگر اس کو وقف کیا ہے کہ اس میں اسکول کھلے گا، اس میں ہاسپٹل کھلے گا، اس میں یتیم خانہ کھلے گا، اس میں مسافر خانہ کھلے گا، یا پھر مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا مکتب کے لیے، عیدگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے، تو اس وقف کردہ زمین کا دیکھ بھال کرنے کے لیے شریعت میں ایک متولی بنایا جاتا ہے، اور وہ متولی اس میں ہیر نہیں کر سکتا، ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سماجک کام کے لیے وہ زمین یا جائیداد وقف کیا ہوا ہے تو اس کو سماجک کاری میں ہی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اگر دھارمک کام میں وقف کیا گیا ہے تو اس کو دھارمک استھل کے طور پر ہی اس کو کام میں لایا جائے گا۔ یہ وقف کا کنسیپٹ ہے۔ ابھی موجودہ دور میں بہت لمبا چوڑا ایک ڈیبیٹ چلا اور بحث و مباحثہ چلا، اور پھر جو ہے بل پاس ہوا لوک سبھا کے اندر بھی اور راجیہ سبھا کے اندر بھی، جس میں موجودہ گورنمنٹ، موجودہ حکومت اس بات کا احساس دلانا چاہ رہی تھی اور چاہ رہی ہے کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے اور اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس میں گھوٹالا ہو رہا ہے، یا اس کی آمدنی سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اتنی بڑی ہمدردی اور اتنا ہم غمخوار مسلمانوں کے لیے، کل تک ان کو مسلمانوں سے اتنا اعتراض تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پیدا نہیں ہوگا، مسجد فل ہو گئی، آپ مسجد کے باہر روڈ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور کسی بھی مسجد پہ کوئی بھی دارو پینکڑ آدمی متال کوئی بھی انگلی اٹھا دے، نہیں اس کے نیچے ہمارے وہ ہیں، سروے ہو گیا۔ سرکار اس پہ، گورنمنٹ اس پہ چپی باندھ کے بیٹھی، ایک لفظ نہیں نکالتی۔ آج وقف کی پراپرٹی پہ یہ ہاہکار مچا، نہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، یہ بچھڑا اور کمزور طبقے کے اوپر ظلم ہو رہا، لوگ جو ہے اس پہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہم اس میں کچھ
قانون نیا لائیں گے اور کچھ قانون کو یہاں سے ہٹائیں گے تاکہ اس میں عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ در حقیقت یہ مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتی، یہ وقف کی زمینوں کو ہڑپنا چاہتی ہے، کھانا چاہتی ہے اور وقف کی جائیداد پہ آگ لگانا چاہتی ہے۔ یہ مسجدوں کو، قبرستانوں کو اور عیدگاہوں کو، مدرسوں کو اور وقف کی جائیدادوں کو تالا لگا کر دیش کے چند مالدار طبقے کو دینا چاہتی ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوئی، آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ڈھائی بجے رات کے 2:30 بجے تک راجیہ سبھا کے اندر ڈیبیٹ چلا، اور ڈیبیٹ چلنے ختم ہوا تو ایک نعرہ لگایا گیا، بڑا تعجب ہوا، جے شری رام کا نعرہ لگایا گیا۔ یہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے تھا یہ بل، تو اس میں بھارت کے سنویدھان کا نعرہ لگنا چاہیے تھا، بھارت کے زندہ باد کا نعرہ لگنا چاہیے تھا، لیکن JSR کا نعرہ لگتا ہے۔ ہمیں تو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس ملک کے اندر 32 وقف بورڈ ہیں، 32، اور نیشنل لیول پر ایک بورڈ ہے سینٹرل وقف کونسل۔ ابھی جو نیا قانون بنایا گیا، اس قانون کے اندر وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کی بات کہی گئی تھی، پورا نہیں ہوا، اعتراض ہوا تو اس میں کچھ ترمیم، اس میں کچھ بدلاؤ کیا گیا۔ وقف بائی یوزر کیا ہے؟ وقف بائی استعمال، یعنی کوئی ہزاروں سال پرانی وقف کی جائیداد ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے نام پر کوئی زمین کو، کوئی جائیداد کو وقف کر دیا، ہزاروں سال پہلے، 100 سال پہلے، اس کے کاغذات نہیں ہیں، تو جب سروے کیا جائے گا تو اگر اس جائیداد کے اندر پرانی چیزیں موجود ہو، کوئی قبرستان کے لیے کوئی زمین وقف کر دیا ہے، اس کے کاغذات نہیں ہیں، تو اس قبرستان کے اندر اگر پرانی قبریں موجود ہوں تو بغیر کاغذات کے اس کو قبرستان مانا جائے گا اور اس کو وقف کی جائیداد مانی جائے گی۔ یا کوئی مسجد ہو یا کوئی عیدگاہ ہو، کوئی بھی پرانی چیزیں ہوں، نئے قانون میں وقف بائی یوزر کو کلی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں مانا جائے گا، سروے کیا جائے گا۔ اچھا، سروے کون کرے گا؟ سروے کرے گا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کرے گا، پہلے کرتا تھا انڈیپینڈنٹ سروے کمشنر جو بالکل آزاد ہوتا تھا، اب کرے گا ڈسٹرکٹ کلیکٹر، وہ اسی کا آدمی، گورنمنٹ کا آدمی، اور جب تک سروے کا کام پورا نہیں ہوتا تب تک وقف کی زمین وقف کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ زمین ہمارے آبا و اجداد نے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، اس زمین کے کاغذات نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی بھی اطال مطال پینکڑ آدمی گیا گملا کو بولا کلیکٹر صاحب وہاں پہ مسلمانوں نے، اموا کے لوگوں نے ایک زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، مسجد بنا رکھا ہے۔ اچھا، آیا ہے، لگاؤ تالا، لگاؤ اس کو، اب تالا لگ گیا، آپ اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان پہ تالا لگ گیا، اس پہ آپ کے گھر میں میت ہو گیا، آپ اس میں دفن نہیں کر سکتے، دفن کرو اپنے آنگن کے اندر، اپنے گھروں میں دفن کرو، اپنی زمینوں پہ دفن کرو، نہیں دفن کر سکتے جب تک سروے مکمل نہیں ہو جاتا۔ بہرحال اس کا تو وروध کیا گیا، کلی طور پر تو ختم نہیں کیا گیا وقف بائی یوزر کو، لیکن اس میں کچھ ترمیم کیا گیا، لیکن وہ بھی ترمیم ایسا ہے کہ جن کے کاغذات ہیں ان پہ بھی سروے ہوگا، ایسے حالات ہیں۔
جو بل پاس ہو چکا. اچھا، وقف سینٹرل وقف کونسل کے اندر آرٹیکل 9 میں 22 ممبر کا ذکر کیا گیا. اس سے پہلے آزادی کے بعد سے آج تک، جب تک بل پاس نہیں ہوا تھا تب تک سارے کے سارے ممبر مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ زمین مسلمان کا ہے، وقف کرنے والے لوگ مسلمان ہیں، زمین کا مالک مسلمان، اللہ کے نام پر وقف کیا گیا جائیداد ہے، تو اس کا سارا ممبر مسلمان ہوتے تھے. صرف یونین منسٹر کے علاوہ باقی سارے کے سارے مسلمان. اب اس نئے قانون کے اندر 22 جو ممبر ہوں گے، ان میں سے 3 ممبر جو ہوں گے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے، اور اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے کہ وہ تینوں مسلمان ہی ہوں گے. مذہب کا کوئی قید نہیں ہے، تو مذہب کا کوئی قید نہیں ہے، کھلا نشانی کے بغیر مسلم ہوں گے. اس میں 2 جج ہوں گے، اور دونوں جج کے اوپر بھی مذہب کا کوئی قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہوں گے. یہ بھی کھلی نشانی ہے کہ غیر مسلم ہوں گے. ایک وکیل ہوگا جس کو گورنمنٹ لے کر آئے گی، موجودہ وقت کے گورنمنٹ، اس میں بھی کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. اور 4 وقت کے ماہر ہوں گے، اس میں بھی کوئی مذہب کا قید نہیں ہے. یہ بھی کھلی نشانی ہے کہ یہ غیر مسلم ہوں گے. اور سینٹرل گورنمنٹ کا ایک ملازم ہوگا، اور اس کا انچارج ہوگا یونین منسٹر ہوگا. یہ بھی مسلمان نہیں ہوگا. کتنے ہوں گے؟ 12. اور 10 ہوں گے اس میں مسلمان. مسلمان کے غمخوار ہیں یہ، مسلمانوں سے ہمدردی ہے. زمین مسلمانوں کی، وقف کی جائیداد اللہ کی جائیداد، اس کا متولی مسلمان، وقف کرنے والے مسلمان، مسجدیں مسلمانوں کی، مکاتب مسلمانوں کی، قبرستان مسلمانوں کی، اور اس کے اوپر جو ممبران جو ہوں گے ان کی تعداد ان کی ہوگی. 22 ممبران میں 12 ممبران ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی بھی معاملات کے اندر جب ووٹنگ ہوگا، جیسے یہ بل جو پاس ہوا پارلیمنٹ کے اندر، لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں، تو ووٹنگ ہوا، جس کے طرف زیادہ ووٹ کیا گیا، زیادہ ووٹ آنے کی وجہ سے NDA کو جیت ملی اور بل پاس ہو گیا. سینٹرل وقف کونسل میں بھی جب 22 ممبر میں 12 ان کے ہوں گے، اور جب کسی معاملہ کی وجہ سے ووٹنگ ہوگا تو پھر وہ جیت جائیں گے. لیکن ابھی بل پاس ہوا ہے، ابھی صرف بل پاس ہوا ہے، ایکٹ بنا ہے، قانون بنا ہے، لاگو نہیں ہوا ہے. ابھی معاملہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور جمعیت علماء ہند نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے چلے گئے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ تو جمعیت علماء ہند کا کہنا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ نہیں، ہم اسی پر بس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری پراپرٹی ہے. مسجد ہماری ہے، مدرسے ہمارے ہیں، قبرستان ہماری ہے، عیدگاہیں ہماری ہیں، زمینیں ہماری ہیں. ہم اس کو سڑکوں پر بھی لے کر آئیں گے. آج 10 اپریل ہے. آج سے ہر راجیہ کے راجدھانی پر الگ الگ تاریخ میں مہا ریلی، آندولن نکالا جائے گا. اس میں میں درخواست کروں گا کہ ہر راجیہ کے ہر ضلع سے ایک مسلمانوں کے گھر سے ایک فرد اس ریلی کے اندر شریک ہوں. اس لیے یہ تمہاری شناخت کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری پہچان کا مسئلہ ہے. ایک بہت بڑے امام گزرے، امام بیوطی رحمۃ اللہ علیہ، شافعیہ مسلک سے تھے. خلق قرآن کے مسئلے پر ان کو قید کر لیا گیا، ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئی. اور جمعے کا دن ہوتا تو اپنے قید خانے سے نکل کر وہ جیل کے مین گیٹ تک وہ گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے.
جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے اور جسم میں خون کا دھبا لگ جاتا ہے کپڑوں کے اندر. مین گیٹ تک جاتے, دروازہ بند ہوتا. لوگ جب جمعہ پڑھ کے واپس آنے لگتے تو امام بیوطی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے کوٹھری کے اندر آتے تو لوگ کہتے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں, آپ قید خانے کے اندر ہے, آپ کے پیروں کے اندر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, آپ کو جمعہ پڑھنے نہیں دیا جائے گا, پھر بھی آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ قید خانے سے نکل کر آپ جیل کے مین گیٹ تک رینگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. امام بیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ ذاتی واقعہ ہے لیکن یہ امت مسلمہ کے لیے سبق ہے. امام بیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم اس گیٹ تک, دروازے تک اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جائیں. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے, نماز کے لیے پکارا جائے تو تم دوڑو. تو کل کو قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ دے بیوطی اذان ہوئی تھی اور میرا حکم آیا تھا جمعے کے لیے دوڑو, آؤ میرے طرف, تمہارے پیر میں بیڑیاں لگی تھی, تمہارے اندر قوت تھی, تم آ سکتے تھے جیل کے دروازے تک, آگے لے جانا نہ لے جانا میرا کام تھا. اگر میں وہاں تک بھی نہیں جاؤں اور کل کو قیامت میں اللہ مجھ سے یہ سوال پوچھے, میں کیا جواب دوں گا؟ بل پاس ہو گیا, قانون بن گیا, ابھی لاگو نہیں ہوا, آگے کا کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے. ہم سے جو ہو سکتا ہے, امت سے جو ہو سکتا ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا فرمان ہے کہ جہاں بھی آندولن ہو, ہمارا راجی کے اندر رانچی راجدھانی پڑتا ہے, وہاں جب اعلان آ جائے گا, تاریخ آ جائے گی, ہر ضلع سے ایک ایک گھر سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ایک گھر سے ایک ایک مسلمان اس آندولن میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو اگر آج سنت نہیں پڑے سنتوں سے خالی